عشق کے سلسلوں کا مسافر احمد فراز۔ وقت کے گھوڑے پر بیٹھا نقارجی خود دوڑتا نہیں مگر بحکم حاکم گل نو بہار کی مستیوں میں قدم بقدم شادیانے بجاتا ادائے تفخر سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک ضعیف خیال نہیں، براہ حقیقت کی اولین صورت ہے۔ وہ یوں کہ الفاظ جب خیال کے پرتاثیر ڈھانچے میں ڈھل جائیں تو پھر صاحب خیال صورت فراز کی مانند نمایاں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ایک سفر وہ ہے کہ جس میں پاؤں نہیں دل تھکتا ہے۔ احمد فراز، جن کا اصل نام سید احمد شاہ علی ہے، ہندکوان سید گھرانے میں پیدا ہونے والا عصر حاضر کا نامور شاعر ہے، جس کا شمار جدید شعراء کی فہرست میں صف اول میں آتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ میں 12 جنوری 1931 کو جنم لینے والے اس شاعر نے زمانہ طالب علمی میں شاعری کا آغاز کیا۔ یہ نوجوان شاعر ابتدائی دور میں احمد شاہ کوہاٹی کے نام سے شاعری کرتا رہا۔ ان کے والد سید محمد شاہ برقی فارسی زبان کے ممتاز شاعر تھے۔ گویا شاعری کا آہنگ ان کے جینیٹک کوڈ میں موجود تھا، بس موضوع ماحول اور ان کے ادبی ذوق میں دلچسپی سے بالآخر شاعری اظہار کا ذریعہ بنی۔ ان کی مادری زبان پشتو تھی، سو انہوں نے اس زبان کے ادب کو پڑھا اور سمجھا، مگر شاعری انہوں نے اردو زبان میں ہی کی۔ یہ میری یوں سمجھ لیں پہلی کتاب کی پہلی نظم، اور اسی میں میرا مینیفیسٹو تھا، اور اس کو میں نے ہمیشہ تک آج تک کوشش کی کہ قائم رکھوں، کیونکہ جس چیز نے مجھے لوگوں کی اتنی محبت عنایت کی، اس سے میں بدجانتی نہیں کرتا۔ وہ کہتے 2 گھڑی اس سے رہو دور تو یوں لگتا ہے جس طرح سایہ دیوار سے دیوار جدا۔ وہ یہ بھی کہتے ہم تیرے شوق میں یوں خود کو گنوا بیٹھے ہیں، ہم تیرے شوق میں یوں خود کو گنوا بیٹھے ہیں جیسے بچے کسی تہوار میں گم ہو جائیں۔ لوگ کیا سادہ ہیں، سورج کو دکھاتے ہیں شراب، تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ۔ لوگ کیا سادہ ہیں، سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ احمد فراز زندگی کے رومان کا شاعر تھا، وطن کی سرزمین کا رومان، ہجر و وصال کا رومان، جمہوری نظام کو پھیلانے کا رومان، اور ماہ و سال کی مسافتوں میں یہ رومان کہیں کھویا نہیں۔ اس کے برعکس احمد فراز نے رومان کو اپنی زندگی کا مینیفیسٹو ہی بنا لیا اور وہ اسی میں جیا۔ وہ کہتے بھری بہار میں ایک شاخ پر کھلا ہے گلاب، بھری بہار میں ایک شاخ پر کھلا ہے گلاب، کہ جیسے تو نے ہتھیلی پہ گال رکھا ہو، کہ جیسے تو نے ہتھیلی پہ گال رکھا ہو۔ وہ محبوب سے ہر قیمت پر راضی نامہ ہی چاہتے اور کہتے اگر تمہاری انا ہی کا ہے سوال تو پھر چلو میں ہاتھ بڑھاتا ہوں دوستی کے لیے، چلو میں ہاتھ بڑھاتا ہوں دوستی کے لیے۔ وہ کہتے تو محبت سے کوئی چال تو چل، ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھے۔ وہ یہ بھی کہتے میں کیا کروں میرے قاتل نہ چاہنے پر بھی، تیرے لیے میرے دل سے دعا نکلتی ہے۔ وہ یہ کہتے تو سامنے ہے تو پھر کیوں یقین نہیں آتا، تو سامنے ہے تو پھر کیوں یقین نہیں آتا، یہ بار بار جو آنکھوں کو مل کے دیکھتے ہیں۔ اور اردو میں MA کیا۔ دوران تعلیم ہی وہ ریڈیو پاکستان پشاور سے منسلک ہو گئے۔
جہاں پر موجود احمد ندیم قاسمی، نون میم راشد اور حامد مدنی کی صحبت میسر آئی۔ بیت بازی سے شعری زندگی کا آغاز کیا۔ لفظوں کے معنی کے رنگ ان کے شعری منظر نامے پر کچھ اس انداز سے ظاہر ہونے لگے کہ ان کے اشعار قصہ خوانی بازار سے لے کر بڑے چھوٹے شہروں کے ہر عمر کے قارئین کے دلوں کی دھڑکن بننے لگے۔ ان کے اشعار میں بہتے پانی کی روانی تھی، جن میں زندگی کی کٹھنائیوں اور سچائیوں کا برملا اظہار تھا، جو ہر طبقہ فکر کے جذبوں کی ترجمانی کرتے۔ ان کی شاعری لفظوں کے معنی زندگی کی سچائیوں سے پردہ اٹھاتے نظر آتی۔ کسے خبر وہ محبت تھی یا رقابت تھی، کسے خبر وہ محبت تھی یا رقابت تھی، بہت سے لوگ تجھے دیکھ کر ہمارے ہو گئے، وہ کہتے فراز عشق کی دنیا تو خوبصورت تھی، فراز عشق کی دنیا تو خوبصورت تھی، یہ کس نے فتنہ ہجر و وصال رکھا ہے، وہ جس گھمنڈ سے بچھڑا گلا تو اس کا ہے، کہ ساری بات محبت میں رکھ رکھاؤ کی تھی۔ ایسا ہے کہ سب خواب مسلسل نہیں ہوتے، جو آج تو ہوتے ہیں کل نہیں ہوتے، جو آج تو ہوتے ہیں کل نہیں ہوتے۔ جائیں واہ 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 واہ۔ تو کہ یکتا تھا بے شمار ہوا، ہم بھی ٹوٹیں تو جا بجا ہو جائیں، عشق بھی کھیل ہے نصیبوں کا، عشق بھی کھیل ہے نصیبوں کا، خاک ہو جائیں کیمیا ہو جائیں، عشق بھی کھیل ہے نصیبوں کا، خاک ہو جائیں کیمیا ہو جائیں، اب کہ گر تو ملے تو ہم تجھ سے، اب کہ گر تو ملے تو ہم تجھ سے، ایسے لپٹیں تیری قبا ہو جائیں، اب کہ گر تو ملے تو ہم تجھ سے، ایسے لپٹیں تیری قبا ہو جائیں، بندگی ہم نے چھوڑ دی ہے فراز، بندگی ہم نے چھوڑ دی ہے فراز، کیا کریں لوگ جب خدا ہو جائیں۔ واہ 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 واہ، رازا پھر کہتا واہ واہ واہ۔ تنہا تنہا ان کی شاعری کی پہلی کتاب جو دوران تعلیم ہی 1950 میں شائع ہوئی تو اس نے اردو ادب کی دنیا میں روایتی غزل گوئی میں ایک خاطر خواہ اضافہ کیا۔ ابھی تو جاگ رہے ہیں چراغ راہوں کے، ابھی ہے دور سحر تھوڑی دور ساتھ رہو۔ وہ اس دور کے انقلابی اور پروگریسو شاعر فیض احمد فیض سے بے حد متاثر تھے۔ ان کی شاعری کے موضوعات امیر و غریب ہر طبقے کے انسانوں کی جذباتی گہرائی سے جڑے رہے، اور فیض برملا کھل کر انسانیت کے بنیادی حقوق اور ناانصافیوں کو غزل گوئی میں سادہ الفاظ میں بیان کرنے کا ہنر رکھتے تھے۔ ان کی شاعری میں غنائی رومانیت کا عنصر درجہ اتم تک پایا جاتا تھا۔ ہوائے ظلم سوچتی ہے کس بھنور میں آ گئی، ہوائے ظلم سوچتی ہے کس بھنور میں آ گئی، وہ ایک دیا بجھا تو سینکڑوں دیے جلا گیا، وہ ایک دیا بجھا تو سینکڑوں دیے جلا گیا، اگرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے، اگرچہ زور ہواؤں نے ڈھال رکھا ہے، مگر چراغ نے لو کو سنبھال رکھا ہے۔ یاد رہے یہ زمانہ وہ زمانہ تھا جب دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کا سیاسی اور نظریاتی منظرنامہ بدل رہا تھا۔ اس دور میں کمیونزم بہت مضبوط ہوتا نظر آ رہا تھا اور بے شمار ممالک سوویت یونین کے زیر اثر ممالک کے دائرے میں شامل ہو گئے تھے۔ ادھر چین پر جو دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک تھا، چینی کمیونسٹ پارٹی نے ادھر قبضہ کر لیا۔
یوں دنیا کے 9 آزاد ممالک میں سیاسی استحکام کے نئے امکانات کا شعور بھی اپنے عروج پر تھا۔ ایوب خان اقتدار پر قابض تھے اور محترمہ فاطمہ جناح کو شکست دی جا چکی تھی۔ اس دور میں انہوں نے شاخ نہال، خود کلامی، خودکشی، کوئی بھٹکتا بادل، زندگی ہے زندگی، یہ تو ممکن ہے، المیہ، شکست، ہمدرد، وابستگی، کوئی بھٹکتا بادل، چلو اس بت کو بھی رو لیں، اور ایسی بے شمار نظمیں لکھیں۔ چلو اس بت کو بھی رو لیں کا اقتباس، چلو اس بت کو بھی رو لیں جسے سب نے پتھر کیا، مگر ہم نے خدا سمجھا کہ ہم نے پتھروں میں عمر کاٹی تھی، کہ ہم نے موبدوں کی خاک چاٹی تھی، کہ پتھر تو دیوار زندہ۔ چلو اس بت کو بھی رو لیں جسے سب نے پتھر کیا، مگر ہم نے خدا سمجھا کہ ہم نے پتھروں میں عمر کاٹی تھی، کہ ہم نے معبدوں کی خاک چاٹی تھی۔ اس دور میں فیض احمد فیض، نون میم راشد، حبیب جالب مزاحمتی اور انقلابی اردو شاعری کر رہے تھے۔ احمد فراز ان سب سے بہت متاثر تھے۔ فراز کی نظم یہ میری غزلیں، یہ میری نظمیں میں فیض احمد فیض کی طرح احتجاجی رومانیت کا علم اٹھائے فراز نظر آ رہے ہیں۔ اس نظم سے اقتباس: یہ میری غزلیں، یہ میری نظمیں، تمام تیری حکایتیں ہیں، یہ تذکرے تیرے لطف کے ہیں، یہ شعر تیری شکایتیں ہیں، میں سب تیری نظر کر رہا ہوں، یہ ان دنوں کی ساعتیں ہیں جو زندگی کے نئے سفر میں تجھے کسی وقت یاد آئیں۔ کوئے وفا میں گرم تھی، میں نے بھی ایک چراغ سا دل سر شام رکھ دیا، شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا۔ شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا۔ شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا۔ اس نے نظر نظر میں ہی وہ وطن سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ اے میری عرض وطن پھر تیری دہلیز پہ میں یوں نگوں سار کھڑا ہوں کوئی مجرم جیسے، آنکھ بے اشک ہے برسے بادل کی طرح، ذہن بے رنگ ہے اجڑا ہوا موسم جیسے، سانس لیتے ہوئے اس طرح لرز جاتا ہوں، اپنے ہی ظلم سے کام اٹھتا ہے ظالم جیسے۔ تو نے بخشا تھا میرے فن کو وہ اعجاز کہ جو سنگ خارا کو دھڑکنے کی عطا دیتا ہے، تو نے وہ سحر میرے حرف نوا کو بخشا جو دل قطرے میں کلثم کو چھپا دیتا ہے، تو نے وہ شعلہ ادراک دیا تھا مجھ کو جو کف خاک کو انسان بنا دیتا ہے۔ سکوت ڈھاکہ کے تناظر میں انہوں نے بے شمار نظمیں لکھیں۔ میری آنکھیں میرا چہرہ جیسی نظم دل کو ہلا دیتی ہے۔ یہ نظم ان کے شعری مجموعہ شب خون میں شامل ہے جو اسی دور میں منظر عام پر آیا۔ وہ کہتے ابھی کچھ اور کرشمے غزل کے دیکھتے ہیں، ابھی کچھ اور کرشمے غزل کے دیکھتے ہیں، فراز اب ذرا لہجہ بدل کے دیکھتے ہیں، فراز اب ذرا لہجہ بدل کے دیکھتے ہیں۔ احمد فراز نے زندگی اپنی مرضی سے جی،
اپنی زندگی کے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان پشاور، یونیورسٹی لیکچرر، نیشنل سینٹر پشاور، اکیڈمی ادبیات اسلام آباد اور 2006 تک لوک ورثہ سے منسلک رہے۔ فراز صرف ایک شاعر ہی نہیں، وہ زندہ جاوید عوامی آواز تھی جو ہر دور میں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ وہ دعویٰ کرتے، کبھی فراز سے آ کر ملو جو وقت ملے، کبھی فراز سے آ کر ملو جو وقت ملے، یہ شخص خوب ہے شاعر کے علاوہ بھی۔ احمد فراز کی انقلابی اور مزاحمتی شاعری میں اتنا اثر تھا کہ حکام وقت کو ان کی آواز کو بند کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی پڑی، حتیٰ کہ ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید بھی کرنا پڑا۔ وہ عسکری قوتوں کے آمرانہ رویے کے خلاف نظموں کی صورت آواز اٹھاتے۔ وہ کھلم کھلا اپنے اس موقف کا اظہار کرتے۔ ان عسکری قوتوں کا سیاسیات میں عمل دخل کے فراز بے حد مخالف تھے۔ انہوں نے ضیاء الحق کے دورہ حکومت میں اس کے خلاف نظمیں لکھی، جس کے بدلے میں انہیں جیل کا منہ دیکھنا پڑا۔ وہ نظم ہے جسے مشاعرے میں پڑھنے کے بعد اہل دربار میں تہلکہ مچ گیا اور ضیاء الحق نے انہیں گرفتار کر لیا۔ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیل شہر کے ہر برج ہر مینارے پر کمال بدست ستادہ ہیں عسکری اس کے۔ وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی، بچھا گیا بارود اس کے پانی میں، وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی، سبھی برید دہن اب بدن دریدہ ہوئے، سپرد دار و رسن سارے سر کشیدہ ہوئے، تمام صوفی و سالک سبھی شیوخ و امام، امید لطف ایوان کج کلا میں ہیں، معززین عدالت بھی حلف اٹھانے کو، مثال سائل مبرم نشستہ راہ میں ہیں۔ تم اہل حرف کے پندار کے سناگر تھے، وہ آسمان ہنر کے نجوم سامنے ہیں، بس قدر دربار تھا کہ دربار سے بلاوا تھا، گداگران سخن کے ہجوم سامنے ہیں، قلندران وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو، تو شرط یہ ہے کہ جو جاں کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ اب کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو سو غیرت جو راہ میں رکھ دو۔ یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ سو جواب ہے میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف غم آزا، اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ، میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں جادو کسی سبکسر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی ہی چھت میں شگاف کرے، میرا قلم نہیں اس درد نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے، میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جا سے لکھا، جبھی تو کچھ کما کا زبان تیر کی ہے، میں کٹ رہوں سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گاں نہ جائے گا،
احمد فراز شخصی آزادی کے علمبردار تھے۔ فراز دراصل رومان پرور شاعر تھے، مگر ہمارے سیاسی منظرنامے نے انہیں انقلابی شاعری کرنے پر مجبور کیا۔ وہ خود کہتے عشق ہر ذی شعور کو ہوتا ہے، عشق سمجھا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جب تجھے یاد کریں کار جہاں کھینچتا ہے، جب تجھے یاد کریں کار جہاں کھینچتا ہے، اور پھر عشق وہی کوئے گراں کھینچتا ہے۔ وہ یہ برملا کہتے عشق ایک ہی ہوتا ہے، بس مختلف نظر آنے والے رنگ اس کے سلسلے ہوتے ہیں۔ چلو وہ عشق نہیں چاہنے کی عادت ہے، پھر کیا کریں ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہے۔ تو اپنی شیشہ گری کا ہنر نہ کر ضائع، میں آئینہ ہوں مجھے ٹوٹنے کی عادت ہے۔ میں کیا کہوں مجھے صبر کیوں نہیں آتا، میں کیا کروں تجھے دیکھنے کی عادت ہے۔ یہ خود اذیتی کب تک فراز، تو بھی نہ یاد کر جسے بھولنے کی عادت ہے۔ جیسا کہ ہر دور میں ترقی پسند تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے احتجاجی شاعری کا سہارا لیا گیا، اسی طرح فراز نے بھی اپنے محب کو پانے کے لیے انقلابی رویے کو اپناتے ہوئے شاعری کی۔ وہ سماجی، معاشرتی اور معاشی عدم مساوات کے خلاف اپنا قلم اٹھاتے۔ وہ کہتے منصف ہو اگر تم تو کب انصاف کرو گے، مجرم ہے اگر ہم تو سزا کیوں نہیں دیتے۔ وہ کہتے کون طاقوں پہ رہا کون سرے راہ گزر، شہر کے سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے۔ وہ میر غالب جوشم علی آبادی اور دیگر اساتذہ سے بے حد متاثر نظر آتے ہیں۔ سامنے عمر پڑی ہے شب تنہائی کی، وہ مجھے چھوڑ گیا شام سے پہلے پہلے۔ وہ کہتے یہ دل کا درد تو عمروں کا روگ ہے پیارے، یہ دل کا درد تو عمروں کا روگ ہے پیارے، سو جائے بھی تو پہر دوپہر کو جاتا ہے۔ وہ کہتے مدتیں ہو گئیں فراز مگر وہ جو دیوانگی کے تھی ہے ابھی۔ وہ یہ بھی کہتے ہو دور اس طرح کہ تیرا غم جدا نہ ہو دور اس طرح کہ تیرا غم جدا نہ ہو، پاس آ تو یوں کہ جیسے کبھی تو ملا نہ ہو۔ وہ کہتے کہ ہمیشہ میں اپنے جذبات اور احساسات کی شاعری کی۔ وہ یہ بھی کہتے کہ شعر صرف اپنے لیے کہتا ہوں، اس وقت میرے سامنے ایک خاص منظر ہوتا جس کے لیے میں لکھتا ہوں۔ وہ کہتے یہ بھی کیا کم ہے کہ دونوں کا بھرم قائم ہے، یہ بھی کیا کم ہے کہ دونوں کا بھرم قائم ہے، اس نے بخشش نہیں کی ہم نے گزارش نہیں کی۔ کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا۔ کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا۔ جس طرح وہ گفتگو میں حاضر جواب اور ویٹی تھے، اسی طرح ان کی شاعری میں بھی ایک روانی اور گرم جوشی کا عکس نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، کیوں نہ اے دوست ہم جدا ہو جائیں۔ وہ کہتے ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے۔ وہ کہتے بندگی ہم نے چھوڑ دی ہے فراز، کیا کریں لوگ جب خدا ہو جائیں۔ احمد فراز جمہوری قدروں کے قائل تھے۔ اس ہی بنیاد پر 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو نے رائٹرز کے لیے اکیڈمی ادبیات قائم کی تو انہیں اکیڈمی ادبیات کا پہلا ڈائریکٹر جنرل مقرر کیا گیا۔ وہ اپنے جذبوں کو چھپانے کے حق میں نہیں تھے، اسی لیے اپنی کیفیات کا ہمیشہ برملا اظہار کرتے۔ غزل کی روایت کو فراز نے ایک نئی شکل یوں دی کہ پیچیدہ موضوعات کو غزل میں سادہ اور سلاسل زبان میں بیان کرتے اور یوں قاری کے دل میں اترنے کا ہنر انہیں آتا تھا۔ وہ کہتے نہ منزلوں کو نہ ہم رہ گزر کو دیکھتے ہیں،
عجب سفر ہے بس ہم سفر کو دیکھتے ہیں، نہ منزلوں کو نہ ہمراہ گزر کو دیکھتے ہیں۔ عجب سفر ہے بس ہم سفر کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے عاشقی ہے میر جیسے، خواب مت دیکھا کرو، باولے ہو جاؤ گے ماہتاب مت دیکھا کرو۔ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ سب خواہشیں پوری ہوں فراز ایسا نہیں ہے، سب خواہشیں پوری ہوں فراز ایسا نہیں ہے، جیسے کئی اشعار مکمل نہیں ہوتے۔ دوسری مرتبہ 1989 میں جب وہ دوبارہ اکیڈمی ادبیات کے چیئرمین کی حیثیت سے آئے تو اس دور میں میری نظمیں ادبیات میں چھپا کرتی تھیں۔ ایک نظم زمانہ بدل رہا ہے ان کو بہت پسند آئی تو انہوں نے ہمت بڑھانے کے لیے ایک توصیفی خط لکھا جو ایک طالب علم کے لیے اعزاز سے کم نہ تھا، سو ان کو اگلی نظم کے ساتھ جوابی خط بھی بھیجا۔ یوں یہ خط و کتابت کا سلسلہ ان سے جاری رہا اور پھر انہوں نے کچھ نظمیں ٹرانسلیشن کے لیے آگے بھیجیں۔ سوچتی آنکھیں میری شاعری کی پہلی کتاب 1992 میں چھپی تو اس وقت وہ لوک ورثہ کے سربراہ تھے۔ ان کو کتاب بھیجی تو انہوں نے اس پر ایک مختصر سا مضمون لکھ کر دوبارہ سے حوصلہ افزائی کی۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ وہ نئے آنے والوں کی کس طرح حوصلہ افزائی کرتے۔ ان کی شاعری کے متعدد گوشے ہیں، ان سب کی زبان سادہ اور دلکش ہے۔ وہ پھول اور پنکھڑی کا استعارہ ایسے منفرد تراکیب میں استعمال کرتے ہیں کہ دل کو فوراً کی بات اثر کرتی ہے۔ احمد فراز روایتی کلاسیکی روایت کی لفظیات میں الجھے بغیر سیدھے سادے آہنگ سے دل کی بات کر دیتے، جس میں وہ زندگی بھر کا نچوڑ ایک مصرعے میں مکمل کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ احمد فراز خود اس بات کا اکثر ذکر کرتے کہ ان کی زندگی کا بہترین حصہ وہ تھا جب انہوں نے جلا وطنی کے دوران انگلینڈ میں فیض کے ساتھ ایک ہی گھر میں وقت گزارا۔ جیسا کہ فیض کی شاعری غم جاں غم دوراں کا ایک سماجی مسائل کا استعارہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ فراز فکری سطح پر فیض سے گہری مماثلت رکھتے ہیں۔ دونوں نے ترقی پسند فکر کے ساتھ ساتھ کلاسیکیت کا دامن نہیں چھوڑا، مگر دونوں کے اسلوب کا آہنگ اور رنگ اپنا اپنا ہے جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ وہ ایک نڈر سپاہی کی مانند عشق کے سلسلوں کے مسافر رہے۔ وہ سچ اور حق کی بات کرتے اور تا عمر اس کو مسلسل جاری رکھا۔ وہ کہتے اب کہ تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیما جانا، آج ہم دار پہ کھینچے گئے جن باتوں پر، کیا جب کل وہ زمانے کو نصابوں میں ملے۔ ان کے 14 مجموعہ کلام تنہا تنہا درد آشوب نایافت، شب خون میرے خواب ریزہ ریزہ، بے آواز گلی کوچوں میں، نابینا شہر میں آئینہ، پسنداز موسم، سب آوازیں میری ہیں، خواب گل پریشاں ہے، بودلا غزل بہانہ کروں جانے جاں اے عشق جنوں پیشہ۔ ان کی کلیات شہر سخن آراستہ 1500 صفحات پر مشتمل ہے۔ ان کی زندگی میں ہی ہر عام و خاص چاہنے لگے، ان کا احساس انہیں بخوبی تھا، اسی لیے وہ کہتے اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماں نے تیرے نام پہ بچوں کا نام رکھ دیا۔ ان کی شاعری کی زبان شستہ اور اس میں حسین لسانی بانک پن ہے جو نغمگی سے بھرپور ہے۔ غنائیت سے بھرپور ان کے کلام کو مختلف اردو فلموں کے لیے منتخب کیا گیا، جبکہ وہ خود اس بات کا اقرار کرتے کہ میں کبھی فلموں کے لیے غزلیں یا نظمیں نہیں لکھتا۔ اس کے باوجود ان کے کلام کو فلم سازوں نے اپنی فلموں میں استعمال کیا۔ یوں ہر بڑے سے بڑے سنگر نے ان کا کلام گانے کا اعزاز حاصل کیا، جن میں غزل گوئی کے شہنشاہ مہدی حسن کا شمار ہے۔ رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے
آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ، پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو، پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو، رسم و راہ دنیا ہی نبھانے کے لیے آ، اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہیں امیدیں، یہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے آ۔ انگارے فلم کے لیے ہدایت کار فرید احمد نے مہدی حسن سے ایسی غزل گوائی جو ہر خاص و عام میں یکساں مقبول ہے۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ جیسا کہ ان کی غزلیں مختلف وقتوں میں نابغہ روزگار گائکوں نے گائیں، جس سے ان کو مزید شہرت ملی اور یہ کلام ان کی پہچان بن گیا۔ ملکہ ترنم نور جہاں نے احمد فراز کی غزل سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے گا کر اسے امر کر دیا، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ احمد فراز سال بھر دنیا کے بے شمار مشاعروں میں شرکت کرتے، امریکہ وہ بے شمار مرتبہ آ چکے تھے۔ 2008 اپنا کے ڈاکٹروں کا مشاعرہ میری لینڈ میں ہوا، اس وقت میں بھی امریکہ میں ہی تھی۔ مشاعرے کے دوران 2 دن ان سے مسلسل ملاقات رہی۔ ادھر دیگر شعراء کے علاوہ ثروت محی الدین نے بھی شرکت کی۔ فراز صاحب امریکہ کی اسٹیٹ میری لینڈ میں ہمیشہ عطیہ کی طرف ہی قیام کرتے۔ 2 دن بعد معلوم ہوا کہ فراز صاحب کینیڈا کی ایمبیسی کی سیڑھیوں پر واشنگٹن میں گر گئے ہیں اور انہیں شدید چوٹیں آئیں۔ وہ شکاگو میں پہلے سے ہی اپنا علاج معالجہ کروا رہے تھے۔ گویا عطیہ نے مناسب یہی سمجھا کہ ان کو فوری طور پر شکاگو لے جایا جائے اور وہاں ان کا معالج بہتر طور پر ان کا علاج کر سکے گا۔ وہاں پر ان دنوں افتخار نسیم افتی ان کا ہر طرح کا خیال رکھتا تھا۔ جب ڈاکٹروں نے انہیں امید افزا جواب نہ دیا تو فراز صاحب کی خواہش کے مطابق ان کو پاکستان منتقل کر دیا گیا، جہاں پر چند ماہ کے بعد وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھا، تیرے ساتھ ایک دنیا تھی۔